السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. حضرت کیا حال؟ الحمدللہ. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ. اچھا حضرت، ہمارے 14 اگست پہ نا کچھ احمق لڑکے کہوں گا میں تو ان کو، یا جو عوام ہے، کہ پاکستانی جھنڈے جلائیں تو اپنے پاسورڈ ہی انہیں پھاڑیں. ان کے بارے میں کیا وضاحت کریں گے آپ؟ دیکھیں، پاسپورٹ کو پھاڑنا یہ تو چلو اتنا وہ نہیں ہے، لیکن پاکستانی جھنڈے کو جلانا یہ ملک کے ساتھ غداری ہے. اور جھنڈا لکل شیء علم وعلم الایمان الصلاۃ، ہر چیز کے لیے ایک علم نشانی جھنڈا ہوتا ہے. جی. اور ایمان کا جو جھنڈا ہے وہ نماز ہے. اب جب بھی آپ کو نظر آئے گا نا کوئی پوری دنیا کے اندر سبز اور سفید رنگ کا چاند اور ستارے والا پرچم، تو اس سے معلوم ہوگا پاکستان. خوشی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے. پاکستانی جی پاکستانی جھنڈا ہے. تو اس لیے کوئی ملک کا جھنڈا جلاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بغض سے بھرا ہوا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ملک دنیا کے اندر ہو ہی نہ، چونکہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس اسلامی ملک کو چاہتا ہی نہیں ہے. وہ کہتا ہے مجھے اس اسلامی نہیں، ملک وہ یہ کہتے ہیں نا کہ یا تو حکمرانوں کی طرف سے بدزن ہیں، کیونکہ کچھ خرابیاں ہیں نا معاملات. لیکن یہ ہمارا یہاں پر آپ کہہ رہے ہیں حکمرانوں سے بدزن ہے، تو حکمرانوں کے اپنے جھنڈے نہیں ہیں. جی. پی ٹی آئی کا اپنا جھنڈا ہے، نون لیگ کا اپنا ہے، پی پی کا اپنا ہے تیر، اور اسی طرح جے یو آئی کا اپنا ہے. تو ان کے جھنڈے جلائیں. ویسے تو ان کے بھی نہیں جلانے چاہیے، لیکن جو بدزن ہے تو ان سے جلائیں. ان کے یہ تلوے چاٹتے ہیں اور پورے 5 سال ان سے رگڑے کھاتے ہیں، اور جھنڈا جو ہے وہ وطن کا چلاتے ہیں. ریاست اور حکومت الگ الگ چیزیں ہیں. حکومت آپ کی بھی بن سکتی ہے، میری بھی بن سکتی ہے، لیکن ریاست ایک ہی رہے گی. وہ اگر بدبخت ملے نیک ملے ریاست کو. حکمران وہ حکمران کے اپنے کرتوت ہوتے ہیں. ریاست جو ہے وہ تو پاک صاف ہے، اس کے اندر گند مچایا ہوا، تو اس گند کو صاف کرنا چاہیے. ریاست کے ساتھ جو ہے غداری نہیں کرنی چاہیے. یہ تو اس طرح ہوا نا جیسے اب ہم آئے ہیں کہیں سے پریشان ہو کر، تو اپنے گھر کو ہی گرانا شروع کر دیا، اپنے گھر کو برباد کرنا شروع کر دیا. یہ تو اپنے گھر کو کوئی معاملات خراب ہیں تو ہمارے علیحدہ ہے نا. ہمارے گھر میں کوئی آ کے جھگڑا کر رہا ہے تو ہم ان کو ہٹانے کے بجائے ہم اپنے گھر کو گرانے لگ جائیں. یہی تو احمق بے وقوفی ہے. تو اس لیے جو بھی پاکستان، اور یہ قابل عزت ہے، یہ ہمارا ایک مقدس جو سا پرچم ہے، اس کی تو ہمیں عزت کرنی چاہیے. کہ بالکل گاؤں میں بھی ہم دیکھتے ہیں نا یار، ہاں دیکھو یہاں پر پاکستانی جھنڈا لگا ہوا، ہم خوشی ہوتی ہے. بالکل دیکھیں، اور دوسروں کو بھی موقع دے رہے ہیں اور بتلا رہے ہیں کہ کیا ہے، ہم اتنے تنگ ہیں پاکستان. حالانکہ دفع ہونا ہے، دفع ہو جائیں. بالکل ہاں، ہمارے پاکستان چھوڑ کے دفع ہو جائیں، کشمیر چلے جائیں، پتہ لگے آزادی کیا چیز ہے. آزادی کیا چیز ہے. یہ چائنا میں جی، اور اسی طرح جائنا یورپ میں انہوں نے زندوں کو دفنا دیا تھا. پاسپورٹ اس لیے پھاڑ رہے ہیں کہ ہم ادھر چلے جائیں گے، یا ان کا کیا خیال ہے. اب جب کسی ملک میں جاتا ہے انسان تو پاسپورٹ جو پھاڑنے والا نا، ایک بات سمجھ آتی ہے کہ پاسپورٹ جو پھاڑنے والا وہ کہتا ہے نہیں میرا وطن ہے، میں اس کو چھوڑ کر کہیں جا ہی نہیں سکتا، کہیں جانے کے لیے تیار نہیں. اس گھر سے پاسپورٹ پھاڑتے ہیں نا، یہ سمجھ آتی ہے، یہ وفاداری ہے اور اپنے ملک کے ساتھ محبت ہے. لیکن یہ پھاڑنا نہیں چاہیے. بھائی ہمیں عمرہ بھی کرنا ہے، حج بھی کرنا ہے. لیکن میں تو یہ کہوں گا ان لوگوں سے جو ایسی حرکت کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان سے ہمارے ملک کو حفاظت فرمائے. ایسے لوگوں سے، ایسے لوگوں سے ملک کو چھٹکارا دے اور پاک فرمائے. جی کہ ایسے شہریوں کی ضرورت نہیں ہے جو ملک کے ساتھ. یار ملک میں کون ہے چلانے والا؟ بھائی آپ اور میں ہیں. آپ اور میں اچھے نہیں بنتے، خیر خواہ نہیں. ضروری نہیں کہ ہم حکمرانوں کو دیکھیں، ہم ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کریں. یہ بھی اچھا معاشرہ ہے. اس طرح اپنے آپ کو اچھا معاشرہ بنا کر دکھائیں. ہمارے حکمران نہیں ملتے تو ہم خود تو ایک دوسرے کی سپورٹ کریں. نہیں، یہ جو لوگوں نے جھنڈے جلانے کی کوشش کی ہے، اگر ان کو دوسرے غیر ملکوں میں بھیج دیں، وہاں جا کے دیکھیں نا کیسے کرتے ہیں. وہاں پر تو جا کر بلی بنے ہوتے ہیں، بلی بنے، اور وہاں پر گٹر بھی صاف کرنے پر تیار ہوتے ہیں. ادھر تو یہ قمیض کے بٹن کھولے ہوئے یہ پکڑ کے چلتے ہیں. آزادی ملی ہوئی ہے، آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں. جس طرح وہ ہوتا ہے نا ماں باپ شریف، یا اسی طرح کیا ہوتا ہے اوپر کا جو ہوتا ہے وہ شریف مل جائے نا، تو اس کی شرافت پہ کچھ لوگ
नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं, तो इसी तरह ये बदबख्त भी आज़ादी का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। ऐसे लोगों को कुछ और तंबीह करेंगे हज़रत, आप अपने वो इस्लामी रियासत में ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को तो सजा देनी चाहिए पकड़ कर भाई, ताकि इबरत के तौर पर, और सरेआम जी। सजा देनी चाहिए भाई, ताकि कोई इस तरह दोबारा कोई हरकत ना कर सके कि रियासत के साथ भी गद्दारी, जिसका खाए उसका गाय, उसके गाय की बजाय क्या है ये उसके जिसका खाया फिर उसी के ऊपर वो क्या करते हैं हम, जिस तरह जिसमें खाया उसमें छेक किया। ठीक है, हाँ, तो इस तरह ही कर रहे हैं। जिस मुल्क के अंदर रह रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर ये खा रहे हैं, आज़ादी पी के रहे साथ हैं, आज़ादी के हाँ साथ जी, फिर बिल्कुल, रहे हैं, उसी के अंदर दंगे फसाद कर रहे हैं, ये तो गलत है। उसी से बुरा भला कह रहे हैं। जी जी बिल्कुल, तो ऐसे लोगों को सजा देनी चाहिए, और ऐसे लोगों का मुल्क के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, और इनको निशान इबरत बनाना चाहिए। अगर इनको पकड़ते नहीं हैं तो औरों को भी क्या होगी, जुर्रत होगी। जी, इसलिए इनको फौरन पकड़ना कानूनी चाहिए, सजा जहाँ होनी भी चाहिए। कानूनी सजा होनी चाहिए, होनी सरेआम चाहिए। जी, ये नहीं बल्कि इनको फांसी पर लटकाना चाहिए। इनको जलाना वैसे चाहिए जिन्होंने जिस तरह इन्होंने वतन के झंडे को जलाया। भाई क्यों जलाया है? तुम्हें ना कोई जला, तुझे नफरत है तो तू जा यहाँ से, दफा हो जा जाए। यहाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। तो इसी तरह ये बिल्कुल फजूल हरकत है, और इस हरकत से बाज आना चाहिए। जो इस तरह की हरकत करते हैं उनको वैसी सजा दी जाए जिस तरह इन्होंने झंडे के साथ रवैया इख्तियार किया है। अच्छा, मैं अपने भाइयों से थोड़ा सा ना अपनी वतन की मोहब्बत इज़हार करता हूँ। ऐसे लोगों को देखो तो उनको याद समझाओ, अगर नहीं समझते तो उन्हें कानून के हवाले किया जाए, और अपने पाकिस्तान को, अपने हमारे मुल्क है, हमारी एक रियासत है, इस्लामी रियासत है, तो इसमें भरपूर अपने वतन से मोहब्बत करो जितना भी हो सके। अल्लाह हाफिज़।